السلام علیکم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان الیکشن 2024 میں کون کس کو ووٹ کاسٹ کرے گا۔ بات شروع کرنے سے پہلے میری یہ مودبانہ گزارش ہے کہ آج کی گفتگو صرف وہ لوگ سنیں جو ہمت والے ہیں، حوصلے والے ہیں، صبر والے ہیں، برداشت والے ہیں اور جو خود کو حقیقی معنوں میں محب وطن پاکستانی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے سمجھتا ہے کہ اس میں کسی بھی چیز کی تھوڑی بہت کمی ہے، وہ بے شک میری بات نہ سنے۔ اس الیکشن میں کون کس کو ووٹ کاسٹ کرے گا؟ تو چونکہ میرا وطن ایک غریب وطن ہے، ایک غریب ملک ہے، تو جو غریب کی حیا کرنے والا ہے، جس کو غریب کے دکھوں کا اندازہ ہے، وہ اس کو ووٹ کاسٹ کرے گا جس نے اپنے دور حکومت میں پھٹے پرانے کپڑے والوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ جو غریب کا حیا کرے گا، جو مزدور کا حیا کرے گا، جو مزدور کی بغیر چھت والی زندگی کو سمجھتا ہوگا، وہ اس کو ووٹ کاسٹ کرے گا جس نے مزدوروں کے لیے چھتوں کا انتظام کیا، شیلٹر ہومز کا انتظام کیا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جو مدرسے والے بچوں کی قدر کرتا ہے، وہ ووٹ اس کو کاسٹ کرے گا جس نے اپنے دور حکومت میں مدرسوں کے بچوں کا بھی خیال رکھا۔ جو اپنے پردیسی بھائیوں کی حیا کرتا ہے، وہ اس کو ووٹ کاسٹ کرے گا جس نے اپنے دور حکومت میں اپنے پردیسی بھائیوں کا خیال رکھا، پردیس میں رہنے والوں کی مشکلات کو سمجھتے لیے، ان کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے ان کے حق میں اقدامات اٹھائیں۔ اور جو لوگ آئین اور قانون کی پاسداری سمجھتے ہیں، آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، وہ اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے جو آئین اور قانون کی پاسداری رکھتا ہے، جو آئین اور قانون کو اوپر سمجھتا ہے۔ جو لوگ وطن عزیز میں رہتے ہیں، جن کا باہر کچھ نہیں ہے، وہ اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے جس نے ہمیشہ پاکستان میں رہنا ہے، جس کا باہر کچھ نہیں ہے۔ اور جن کا باہر کچھ ہے، یا وہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو پاکستان سے پیسے باہر لے جا کے وہاں پراپرٹیز بنائیں، وہاں جائیدادیں بنائیں، حکومت صرف پاکستان میں کرے، حکومت چھن جائے تو پاکستان سے دفع ہو جائے، وہ ایسے لوگوں کو ووٹ کاسٹ کریں گے جن کی باہر پراپرٹیز ہیں۔ جو آئین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، جو آئین کے رستے سے اقتدار میں آنے پہ یقین رکھتے ہیں، وہ اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے جو جمہور کو پسند کرتا ہے، جو عوام میں مقبول ہے، جو عوام کی نظروں کا تارا ہے۔ اور جو چور رستوں سے آتے ہیں، وہ ان کو پسند کرتے ہیں، چور رستوں سے آنے والوں کو پسند کرتے ہیں، وہ اس دفعہ بھی چور رستے سے آنے والوں کو ووٹ کاسٹ کریں گے۔ اور جن کی نظر میں اپنے کسان بھائیوں کا خیال ہے، اپنے کسان بھائیوں کا احساس ہے، وہ اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے جس نے کسانوں کے لیے سہولیات پیدا کی، کسانوں کے لیے بجلی آسان کی، کسانوں کے فصلوں کے اچھے ریٹ ان کو اور بر وقت مہیا کیے، اور جن کو کسانوں کی مشکلات کا ادراک نہیں ہے، وہ جس کو چاہے ووٹ دیتے پھرے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جس کو اپنے پاک وطن کی سالمیت کا احساس ہے، اپنے وطن کی خود مختاری کا خیال ہے، وہ ہمیشہ اس کو ووٹ کاسٹ کرے گا جس نے اپنے وطن کی خود مختاری پر ہونے والے حملوں کو، یعنی کہ خصوصی طور پہ ڈرون اٹیکس کو اپنے دور حکومت میں نتھ ڈالی، جس نے ڈرون اٹیک کے خلاف ایبسلیوٹلی ناٹ کا لفظ استعمال کیا، اور جن کو اپنے شمالی علاقہ جات میں شہید ہونے والے گھروں کے گھروں کو 70-80 ہزار ہمارے محب وطن پاکستانیوں کی شہادتوں کا احساس نہیں ہے، وہ ان کو ووٹ کاسٹ کریں گے جن کے دور حکومت میں میرے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت پہ ڈاکے ڈالے جاتے رہے، میرے وطن عزیز کی غیور عوام پہ ڈرون اٹیک ہوتے رہے۔ اور جن لوگوں کو قرآن کی قدر و منزلت کا پتہ ہے، جو قرآن کی قدر جانتے ہیں، وہ اس کو ووٹ کاسٹ کریں گے جس نے آ کے طلباء و طالبات پر قرآن کی تعلیم کو ضروری سمجھا، قرآن کو بطور نصاب اس نے قانون بنایا اور اداروں پہ فرض کیا۔ جس کو قرآن کی تعلیم و منزلت کا پتہ ہے، قدر و منزلت کا پتہ ہے، وہ قرآن کو ضروری قرار دینے والے کو ووٹ دے گا۔
اور جس کو قرآن کی قدر و منزلت کا حقیقی ادراک احساس نہیں ہے، وہ ان چولوں کو ووٹ دے گا جنہوں نے قرآن کے چھاپے جانے والے اوراق پر ٹیکس لگایا تھا، اور جنہوں نے اپنے دور حکومت میں آ کے قرآن کی تعلیم کو اس لیے اس بہانہ بنا کے ختم کر دیا کہ ہمارے پاس چھپوائی کے لیے فنڈز ہی مہیا نہیں ہے، فنڈز ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور آخر پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، جس کو مدینے والے سے محبت ہے، جس کو محمد کریم سے محبت ہے، جس کو عالم اسلام کے ایک ایک ملک سے محبت ہے، وہ اس کا دفاع کرے گا، وہ اس کو ووٹ ڈالے گا جس نے عالم کفر کے سامنے مدینے والے کی وکالت کی، جس نے عالم کفر کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں بلند کی، اور جس کو مدینے والے کی قدر و منزلت کا اس طریقے سے پتہ نہیں ہے، وہ جس کو چاہے ووٹ ڈالے۔ السلام علیکم۔